اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اصول کافی میں سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طولانی روایت پڑھ رہے تھے، جو آپ علیہ السلام نے امامت کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمائی۔ اس روایت میں امام علیہ السلام نے امامت کے ایسے فضائل بیان کیے ہیں، ایسے کمالات بیان کیے ہیں جن کا مصداق سوائے امام معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن وہ شخص جانتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں، در حقیقت امام یہی ہے، اور یہ اعترافات تاریخ میں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ وہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، یہ امام علی علیہ السلام کے دور کے یہ بھی فضائل محفوظ ہیں۔ لوگ دوسروں کو کچھ بھی کہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ لولا علی، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں، امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں آپ کے بڑے بڑے نامی گرامی دشمن یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے تھے کہ اگر فضیلت کہاں پائی جاتی ہے تو وہ یہ اہل بیت علیہ السلام۔ اب دنیا کے سامنے ہم کچھ بھی کہیں، ان الانسان علی نفسہ بصیر، انسان خود کو بہتر جانتا ہے، لہٰذا یہ خود جانتے تھے کہ ہم امام نہیں ہیں، امام وہی ہے جو ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے۔ ایسی تعریف واقعی یہ امامت کا ہی کمال ہے، اور پھر اسے سمجھنا اور پرکھنا اور پھر مومنین تک پہنچانا یہ ائمہ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کمال کی روایت ہے۔ آپ اگر ممبر پر فضائل پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ایک جملہ اس کا کمال کا ہے، ایک ایک فضیلت کمال کی ہے۔ اگر آپ اچھا بیان کر پائیں تو ایک جملہ آپ کی مجلس کو اٹھانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ کہاں پہنچے ہیں جی؟ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اتظنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا امام، ایسا شخص آل رسول کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ جو امامت کی تعریف بیان کی گئی، یہ جو فضائل بیان کیے گئے امامت کے، اس تعریف کا مصداق، ان فضائل کے مالک اور ذوات اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا گمان ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے تو اس کا گمان ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گمان ہے تمہارا، وہم و گمان ہے۔ اہل بیت رسول، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس تعریف کا مصداق نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو کذبتہم واللہ انفسہم، جھٹلائیں گے انہیں خدا کی قسم ان کے ہی نفس، خود ان کا نفس کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، خود ان کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ غلط ہے۔ دوسروں کے سامنے کچھ بھی کہیں لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا یہ امام ہے، ایسے کو ہم امام کہیں نہیں۔ سامنے جا کے بھلے اس کے ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بڑا اچھا نکتہ ہے کہ جو حق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتا دن کی روشنی میں، ایسا ہی ہوا تھا نا، رسول اللہ نے دن میں اعلان کیا تھا، غدیر میں سب کے سامنے کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ ہم احتیاط کر رہے ہیں، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئی۔ جو دن کی روشنی میں حق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتا، وہ رات کی تاریکیوں میں باطل کے قدموں میں جا کے بیعت کرتا ہے۔ تعریفی ہوگا بھائی، کچھ بھی کہیں لیکن ان کا ضمیر گواہی دے گا کہ نہیں، علی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اولاد علی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خود ان کا دل جھٹلائے گا، ان کا ضمیر گواہی دے گا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ کذبتہم واللہ انفسہم، خود ان کا نفس ان کو جھٹلائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جی، اباطیل باطل کی جمع ہے، منتہم الاباطیل،
من تمنی، ٹھیک، تمنی یعنی جھوٹی خواہشیں، جھوٹی خواہشیں. اباطیل باطل کی جمع ہے. ان کی جھوٹی خواہشوں نے باطل کے گرداب میں پھنسا دیا ہے، باطل میں بہکے ہوئے ہیں، حق کی طرف نہیں جا رہے، حق ان کو سمجھ نہیں آ رہا یا سمجھنا نہیں چاہتے. منتہم الاباطیل، باطل کی خواہشوں میں سرگردان ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچ رہے. جی، فرتقوا، ارتقاء یعنی ترقی، اسی سے ہی ہے نا، اوپر چڑھنا. ارتقاء اوپر جانا. آپ کہتے ہیں ارتقائی امتحان دیا ہے، ارتقائی ٹھیک ہے نا، دینا بعد میں تھا، جلدی دے دیں، یہ ہو گیا ارتقائی، جلدی آگے بڑھنا، جلدی اوپر چڑھنا. فرتقوا مرتقن، یہ چڑھے ایک ایسی سیڑھی پر، مرتقا سبب ارتقاء، اعلی ارتقاء، جس کے ذریعے سے آپ اوپر جاتے ہیں، سیڑھی، ٹھیک ہے نا. آج کل یہ آپ کی لفٹ کو بھی مرتقا کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اوپر لے جاتی ہے، وسیلہ ارتقاء، اعلی ارتقاء. فرتقوا مرتقن، یہ ایک ایسی سیڑھی پر چڑھے جس کے لائق نہیں تھے. صعباً، جو سخت تھی، سخت سیڑھی پر چڑھے، بہت سخت سیڑھی، یعنی اس کے قابل نہیں تھے. دیکھیں آپ ایسی جگہ پر جائیں، ایسی سیڑھی پر، ایسی منزل پر چڑھیں جو سخت ہے، کیا ہوگا؟ پاؤں پھسلے گا اور منہ کے بل گریں گے. اسی بعد والے جملے میں امام علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت، بہت سخت سیڑھی پر چڑھے جس کے قابل نہیں تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جا کے منہ کے بل کے بر گر پڑے. فرتقوا مرتقن صعبا دحزا، بہت سخت سیڑھی پر چڑھے. جی، ذلوا عنہ، پاؤں پھسل گئے، اقدام آخر میں آیا ہے، ان کے پاؤں پھسل گئے اور یہ منہ کے بل گر پڑے. انہوں نے چاہا تھا کہ فضائل کا نام لے کر، خلافت کا نقاب لگا کر، امامت کا دعویٰ کر کے کچھ فضیلت حاصل کر لیں گے، لیکن نہیں، جتنا اونچا اڑنا چاہا اتنا ہی پستیوں میں جا کے گرے، جتنا بلند ہونا چاہا اتنا ہی خوار ہو گئے. جو حقیقی امام کے مقابلے میں آئے گا، رسوائی اور خواری اس کا مقدر ٹھہرے گی، وہ رسوا اور خوار ہی ہوگا، منہ کے بر گر پڑے. جی جی، رامو اقامت الامامی، جی، بے وقول حائرہ. رامو، رامو کسے کہتے ہیں آپ؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ رمی نہیں ہے، وہ والی رمی نہیں ہے. رامو قصد کیا، نیت کی، ارادہ کیا. رمی جمرہ نہیں ہے. رامو انہوں نے قصد کیا اقامت الامام، اقامہ قائم کرنا، کھڑا کرنا، امام کو قائم کرے، امام کو کھڑا کرے، امام بنائے. ان لوگوں نے امام بنانا چاہا بے عقول حائرہ، اپنے سرگردان و حیران عقلوں سے. جب یہ امام کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے، جب تعریف نہیں جانتے تھے، مفہوم نہیں جانتے تھے، تو اس کا مصداق کسی کو کیسے بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی حیران و سرگردان عقلوں سے کسی کو امام بنانا چاہا. ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی ناقص عقل سے کسی کو بنائے گا تو وہ انسان جیسا ناقص ہی ہوگا. جتنی ان کی عقل ہے تو یہ اپنی عقل سے بنائیں گے تو ویسا ہی بنائیں گے جتنی ان کی عقل ہے، جتنی ان کی اپروچ ہے، جہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں ویسا ہی بنائیں گے. تو انہوں نے جن کو بنایا ان جیسے تھے، خدا نے جن کو بنایا وہ خدا کی صفات کے مظہر اور جمال تھے. انہوں نے اپنی ناقص عقلوں سے، حیران اور سرگردان عقلوں سے ان کو امام بنایا. ایسا ہی بنے گا، جتنی ان کی عقل تھی ویسا ہی بنا پائے، یہ بنا پائے، وہ بنا پائے، الا ماشاء اللہ. عقول
حیران اور سرگردان عقلوں سے امام بنایا. جی. وآراء مضلہ، گمراہ رائیوں سے، آراء سے، اپنی گمراہ اور سست اور کمزور رائے سے کسی کو امام بنایا. اتنا ہی کمزور ہوگا، اتنا ہی کمزور ہوگا کہ تلوار دیکھی نہیں اور میدان چھوڑا نہیں. جتنی ان کی رائے گمراہ ہیں اور سست ہیں، امام بھی اتنا ہی سست ہوگا. ٹھیک ہے. کہا کہ کسی نے کہا کہ سب چلے گئے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ نہیں، یہ سوال نہیں بنتا نا. جب رسول کھڑے ہوئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کھڑے ہوئے ہوں اور جانے رسول نہ ہو؟ رسول ہیں تو نفس رسول بھی ہوگا. سوال ان سے پوچھنا چاہیے جو چلے گئے. کھڑے ہونے والوں سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کھڑے کیوں رہے. سوال ان سے ہونا چاہیے جو چلے گئے. جی. سبحان اللہ. جب ایسی عقلوں سے امام بنائیں گے تو فلا یزداد منہ الا بعدا، پھر امام سے دور ہی ہوں گے. جب انہوں نے امامت کا مبنا اور معیار اپنا ناقص عقل اور اپنی ناقص فکر اور کمزور رائے کو قرار دیا تو حقیقی امام سے دور ہی ہوں گے. قسم کھا لی ہے. کہا کہ ایک شخص آیا گھر میں آ کے کہا کہ شرط لگا کے آیا ہوں، لگتا ہے جیت جاؤں گا. محترمہ نے پوچھا کیا شرط لگائی ہے؟ کہا میں نے شرط لگائی ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے. کہا بدبخت، کوا سیاہ ہوتا ہے. کہا نہیں، میں مانوں گا ہی نہیں. مانوں گا نہیں تو شرط ہاروں گا کیسے؟ تو انہوں نے قسم کھا رکھی کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا. جب حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، جتنا جائیں گے اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتے جائیں گے. فلا یزداد منہ الا بعدا، یہ امام سے اور زیادہ دور. جب آپ کا طرف درست نہ ہو، آپ صحیح سمت میں حرکت نہ کریں. اگر کسی نے مشرق جانا ہے، حرکت تو کرے لیکن سمت اس کی درست نہ ہو، قبلہ اس کا درست نہ ہو. مشرق کی بجائے مغرب چلے تو جتنا چلتا جائے گا اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا جائے گا. جب انہوں نے اپنی ناقص عقل کو معیار قرار دیا ہے تو امام سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے. سمجھ ہی نہیں پائیں گے. لیکن جنہوں نے سمجھا پھر ایسا سمجھا، کمال کا سمجھا. امام علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا، کمال کی روایت ہے. کہا مولا اگر ایک انار کو یا بعض تعبیرات کے مطابق ایک سیب کو اگر آپ نصف کریں، 2 ٹکڑے کریں اور آپ فرمائیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو خدا کی قسم میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا. ایسا اگر کوئی مان لے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر اپنی عقل کو بیچ میں لائیں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے ایک ہی سیب اس کا آدھا ٹکڑا حلال ہو آدھا حرام ہو. جب مان لیا آپ نے کہ وہ معصوم ہے، جب مان لیا کہ وہ امام ہے، تو اس کی بات حقیقت ہے. یہ کہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، نہ کہ اس کی بات غلط ہے، نہیں ہو سکتا. حقیقت کو آپ تسلیم کر لیں تو جتنا آگے بڑھیں گے منزل کی طرف آگے بڑھیں گے، وگرنہ جتنا آگے بڑھیں گے اتنا حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جی، اسی روایت میں امام پہلے یہی بیان کر چکے. شروع میں امام رضا علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جو حلال خدا کو حلال کرتا ہے، حرام خدا کو حرام. صریح تعبیر تھی. آگے بڑھے. قاتلہم اللہ، قرآنی تعبیر ہے، کمال کا خطبہ ہے. لیکن اب آگے اس سے آگے جتنی باتیں ہیں وہ ساری آیات سے اقتباس ہے. امام رضا علیہ السلام آیات سے اقتباس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو امامت کو نہیں پہچان رہے، اپنی ناقص مرضی، اپنی رائے، اپنے خیال، وہم و گمان سے کسی کو بنا رہے ہیں، تو یہ اتنا ہی اپنی خواہشوں میں گم ہو رہے ہیں، بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، حقیقت سے دور ہیں. آیات سے اقتباس کر رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کا ایک مصداق امامت کو نہ پہچاننا ہے. کمال کی تطبیق کی ہے امام علیہ السلام نے. واقع قاتلہم اللہ انا یؤفکون، قرآنی تعبیر ہے. خدا انہیں قتل کرے، خدا انہیں غارت کرے. کہاں بھٹک رہے ہیں؟ علی کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بھلا کسی کا در علی کے در جیسا ہو سکتا ہے؟ کہ جب خدا نے سب دروازوں کو بند کر دیا سوائے ایک دروازے کے، سد الابواب الا
بابا سب دروازے بند کرا دیے سوائے ایک کے، یعنی خدا نے بتا دیا اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو دروازہ فقط ایک ہی ہے جو علی ابن ابی طالب قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ علی کو چھوڑ کے یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اگر علی کو چھوڑو گے تو یہ بھٹکنا ہوگا، گمراہ ہونا ہوگا، حیرانی اور سرگردانی ہوگی، حقیقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایک آیت قاتلہم اللہ جی جی، پھر وہی تعبیر جو گزشتہ تعبیر تھی کہ رامو اقامت الامام بے وقول حائرہ، اب پھر یہی کہ انہوں نے قصد کیا ہے رامو صعباً جی، انہوں نے مشکل چیز کا انتخاب کیا ہے، مشکل چیز کی قصد کی ہے، نیت کی ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے مشکل راستے پہ چلیں گے تو مشکلات میں ہی مبتلا ہوں گے۔ رامو جی بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، اتنی بڑی چیز تھی، ایک مشکل وادی میں آپ نے جانا ہے تو با بصیرت ہو کر جائیں۔ جتنی مشکل وادی ہوگی اگر آپ وہاں پر بغیر بصیرت کے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں آپ گاڑی چلا رہے ہیں راستے پہ، اگر خدا نہ کرے گاڑی راستے سے اتر بھی جائے تو اگر زمین ہموار ہے تو آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، جھٹکے لگیں گے، زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن شاہراہ ریشم پہ اگر آپ چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، ایک ہی انچ اگر آپ راستے سے اتر جاتے ہیں تو پھر ہزاروں فٹ کی گہرائی میں جا کے گرتے ہیں۔ جتنی سخت وادی ہوگی وہاں گمراہی کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ بہت سخت منزل تھی جس میں انہوں نے بغیر بصیرت کے قدم رکھا ہے تو اتنا ہی زیادہ گمراہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ان کا نقصان ہوگا۔ ضلوا ضلالا بعیدا، بہت گمراہی میں جا پڑیں گے اور حیرت میں مبتلا ہوں گے، حیران و سرگردان ہوں گے۔ ہاں یہ عجیب بات ہے، اذ ترکوا الامام عن بصیرہ، امام کو جانتے بوجھتے انہوں نے چھوڑ دیا، پہچان بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یوم مناشدہ آپ نے سنا ہے؟ یوم مناشدہ، ناشدتکم باللہ، جس دن امام علی علیہ السلام نے قسم دے کر اپنی ایک ایک فضیلت کا پوچھا اور انہوں نے اقرار کیا کہ خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ خلیفہ دوم کا انتقال ہوا تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، کہا تھا کہ جسے یہ منتخب کریں وہ منتخب ہوگے، تو اس میں امام علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے، مناشدہ قسم دے کر، ناشدتکم باللہ، یہ بڑی کمال کی روایت ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں ضرور کریں، اہل منبر کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے قسم دے دے کر اپنی ایک ایک فضیلت کا سوال کیا ہے، تمہیں قسم خدا کی بتاؤ کہ اس فضیلت کا میرے علاوہ کوئی اور مصداق ہے؟ اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے نا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں اور آخر میں انتخاب کسی اور کا کر رہے ہیں۔ ترکوا الامام عن بصیرہ، تو ایسے لوگ جان بوجھ کے چھوڑ رہے، جو جان بوجھ کے چھوڑے پھر اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ کیا قرآنی تعبیر امام علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے امام کو چھوڑا، در حقیقت یہ ہوا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل کو اچھا کر کے پیش کیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے کو، خدا کے منسوب شدہ کو مانو گے، خدا کی باتیں بتائے گا، تمہاری بات تو مانے گا نہیں، اپنے جیسے کو بنا لو، جیسے تم کہو گے ویسے وہ کرے گا، وہ کہے گا، آسانی ہوگی، مل بانٹ کے کھا لیں گے، جیسے ہوتا رہا ہے تاریخ میں، یہی ہوا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، جو علی کے مقابلے میں کسی اور کو لا رہے ہیں، اس آیت کا مصداق ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کیا، اچھے کر، شاباش، لگے رہو، شیطان تھپکی دے رہا ہے، لگے رہو لگے رہو، حقیقت میں امام کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے سے انہیں روک دیا، دور کر دیا۔
یہ جان رہے تھے، حقیقت کو پہچان رہے تھے، لیکن نہیں مانا۔ اللہ کے اختیار سے منہ موڑ لیا، جو اللہ نے اختیار کیا تھا، انتخاب کیا تھا، اسے چھوڑ دیا، یعنی علی کو چھوڑ کر رغبوا عن الہ، آگے الہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے چلے پڑے، تو نتیجہ امت کا یہی ہونا تھا۔ اللہ کے انتخاب، رسول کے انتخاب، اہل بیت کے انتخاب کو چھوڑ کر اپنے اختیار اور انتخاب کی طرف چل، اللہ کے رسول اہل بیت کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر چل پڑے اور اپنے جیسوں کو انہوں نے امام بنا جی۔ جبکہ قرآن انہیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کی مرضی میں ٹانگ اڑانا تمہارا کام نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چلائے۔ پھر آگے امام آیات لا رہے ہیں، یہ آیت ہے ربک یخلق ما یشاء، بڑی بات ہے۔ امام فرمائے ربک یخلق ما یشاء، کسی کو شک ہے؟ خدا جو چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تخلیق میں کسی کو شک ہے؟ تو تنصیب میں کیوں شک کر رہے ہو؟ جب اللہ کی تخلیق میں شک نہیں کر سکتے، سوال نہیں اٹھا سکتے اس کو ایسا کیوں بنایا، اس کو ویسا کیوں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں بنایا، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا۔ گدھا کہہ سکتا ہے مجھے شیر بنا دیتا، نہیں، ربک یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے جو چاہے بنائے گا، کوئی دوسرا سوال نہیں اٹھا سکتا۔ جب تخلیق میں سوال نہیں اٹھا سکتے، تنصیب میں بھی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہاں بھی اللہ کی مرضی ہے، یہاں بھی اللہ کی مرضی ہے جی۔ وَيَخْتَارُ، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے منتخب کرے، جسے چاہے، اللہ کی مرضی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اگر یہ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں تو خدا اس سے پاک ہے، ہاں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے تخلیق میں اور اختیار میں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ ایک آیت جی، دوسری جی، یہ آیت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر لے، اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر لے تو مومن کی شان نہیں ہے وہ آ کے سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے، نہیں، مومن کا کام ہے ماننا، اطاعت کرنا، تسلیم، اپنی مرضی نہیں چلانی، جو خدا نے کہا ہے وہی ہوگا جی۔ یہ ساری آیات ہیں، دیکھیں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں، ایمان جی ہے، سورہ قلم کی آیات ہیں کہ جس میں خدا فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے؟ نہیں، کتابیں وہی ہیں جو اللہ نے بھیجی اور انبیاء پر بھیجی ہیں، کسی اور کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی حقیقت نامہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ مالکم کیف تحکمون، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جی۔ پھر اور آیت، اقفالها، کمال کی بات ہے، امام تطبیق کر رہے ہیں امامت پر کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو کہ قرآن نے تو امامت کی حقیقت بیان کر دی ہے، لیکن تم نے اپنی دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، مہر لگا دیے، تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ امام کون ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہو تو قرآن نے حقیقت امامت کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے جی۔ یہ قرآن کی معروف اور مشہور آیت جس میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے، امام علیہ السلام تطبیق کر رہے ہیں کہ جن امور میں تدبر ضروری ہے ان میں سے ایک امامت ہے، اور امامت قرآن میں آئی ہے، بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سننا جو ہے یہ کنایا ہوتا ہے، سننا کنایا ہوتا ہے، کیا تم نے میری بات سنی؟
اگر آپ کہیں کہ مثلا مثال دے رہا ہوں، آپ بیٹے سے کہیں بیٹا جاؤ پانی لے آؤ، آپ نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تم نے سنا؟ جی جی میں نے سنا۔ اچھا سنا، میں نے کیا کہا؟ جی سنا۔ سنا تو پھر ہلتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سننا کنایا ہوتا ہے کہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، در حقیقت نہیں سنا۔ یعنی یہ سننا کنایا ہوتا ہے سمجھنے کا۔ مجلس رسول میں سب بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے پھر کہتے تھے کہ ابھی ابھی کیا کہا رسول نے؟ یعنی سنتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ یہ سننا در حقیقت کنایا سمجھنے کا، نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، یعنی در حقیقت سمجھ نہیں رہے یہ کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق کون سی ہے؟ وہی ہے جو یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور امام تطبیق کر رہے ہیں امامت کے مورد میں۔ اگر کوئی امامت کو نہیں پہچانتا، امام کو نہیں پہچانتا، تو در حقیقت وہ بدترین مخلوق ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ بکم واسمعهم، اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتا تو انہیں سنواتا، لیکن اگر سنواتا تو یہ اطاعت کرتے، لیکن یہ اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ امامت کے بارے میں واقعاً اس طرح آیات کی تطبیق آپ نے کم ہی دیکھی ہوگی کہ خود امام معصوم ان آیات کی تطبیق کر رہا ہے امامت پر، تو امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کا درس یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ مزید روایت کی تفسیر اگلے جلسے میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔